مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب میرے ساتھ موجود ہے. میں لمبی یہاں پہ تمہید نہیں باندھ سکتا کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں آج کہ ان کی کیمپین چل رہی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے آج شو میں آنا ہے. سو اس لیے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور نہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا, کیونکہ وہ پیچھے جڑے بندے بیٹھے نا انہوں دے وہ اس طرح کور رہے ہیں انہوں کہ جناب چھیتی چھیتی کرو مکانے لی کرو کہ جانا ہے آگے بھی. سو وہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے آئی کم اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. تے اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ یہ من دسو کہ تیری پارٹی بن رہی ہے. شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کا جھنڈا نیلا ہوئے گا تے گرین ہوئے گا تے جون کے لاسٹ ویک تک ہم اس کو اناؤنس کر دیں گے. اینڈ اور کی اسے بندے کیڑے کیڑے نے ان کا تو ابھی یہی خیال ہے کہ جلد از جلد کر دینا چاہیے. میرا مشورہ فی الحال یہی ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. ابھی اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کی لڑائی پڑی ہوئی ہے, پولیٹیکل کرائسس اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. تو جب طوفان چل رہا ہو, گھپ اندھیرا ہو, تو اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے, طوفان کے گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد پارٹی کو لانچ کرنا چاہیے. یہ میری ان کو رائے ہے. بہرحال میں اپنے دوست احباب سارے سب سے مشورہ بھی کر رہا ہوں اور مشاورت کے بعد ہی فیصلہ کروں گا. ابھی میرے خیال میں اٹس اے بٹ پری میچور. بٹ یو وانٹ کہ یہ تھوڑا جا ڈیلے ہوئے کام. جی ہاں, جی ہاں, تو طوفان ذرا تھوڑا سا تھم جائے. ہاں ابھی دیکھیں نا, ابھی باہر آپ کو گھپ اندھیرا نظر آ رہا ہے. ہاں دوپہر کا وقت ہے, گھپ اندھیرا ہے باہر. وہ بادل چھٹیں گے تو کچھ نظر آئے گا. why there are like different thoughts. دیکھیں مطلب ان کی تھاٹ یہ ہے کہ جون دے آخری ہفتے کر دیتا جائے اناؤنس, پارٹی دی اناؤنسمنٹ ہو جائے. تسی کہہ رہے تھوڑا ڈیلے کیتا جائے, تو تسی بیٹھ کے آپس میں پہلے ڈیسائیڈ نہیں کیتا سی؟ نہیں, آپس میں تو وہ یہی گفتگو چل رہی ہے اور یہی مشورہ میں نے انہیں دیا بھی ہے جو میں آپ کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں. دیکھیں 8 فروری کے جو الیکشنز تھے, پورے ملک میں جتنے تجزیہ نگار تھے, سیاست پہ نظر رکھنے والے لوگ تھے, سیاستدان تھے, پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن میں بھی شامل ہوں, ہم سب غلط ثابت ہوئے. خیال کیا تھا؟ خیال یہ تھا کہ جی ایک جماعت کا سربراہ جیل میں, اسٹیبلشمنٹ اس کے مخالف ہے, انتخابی نشان ان سے لے لیا گیا ہے, کینڈیڈیٹ ان کے پرانے سارے ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, ہر حلقے کے اندر انہوں نے نیا کینڈیڈیٹ دیا ہے, مختلف نشانوں پر کھڑے ہیں, کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے, کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہے. تو ایٹ بیسٹ کیا ہوگا؟ یہ 15-20 سیٹیں. ہم سب کا یہی خیال تھا, لیکن ہم سب غلط ثابت ہوئے. پاکستان کا ہر سیاسی تجزیہ نگار غلط ثابت ہوا. جنہوں نے بیٹھ کے حساب کتاب بنائے ہوئے تھے بند کمروں میں, وہ بھی غلط ثابت ہوئے. 8 فروری کے بعد نئی پولیٹیکل ریالٹیز ایمرج ہوئی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت انچارٹڈ ٹیریٹری میں, نو مینز لینڈ میں. ہمیں نئی ریالٹیز کا سامنا ہے. پرانے ٹولز جن کی بنیاد پر بیٹھ کے ہم پیشن گوئیاں کرتے تھے, تجزیے کرتے تھے, وہ سارے ویسے فیل ہو چکے ہیں. تو اس صورتحال میں کوئی ایک فیصلہ جلد بازی میں کر لینا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ ٹائم اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی, سادہ زبان میں اس نے بات کی. اس نے کہا پاپا جی گل ہے ہی کہ سکوپ ایک پارٹی نہ بڑا, لیکن دیہڑے ٹھیک نہیں. تو ابھی جو بحران جو گزر رہے ہیں, جو سیاسی افراتفری ہے, یہ کو تھوڑی تھمے. اب نہ جانے یہ کس جانب لے کر چلی جائے ہمیں. آپ کے خیال میں کوئی نئے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ مجھے یہ سسٹم چلتا ہوا نظر نہیں آتا. اچھا, ایک سسٹم جس کو آپ نے کمپلیٹ ڈس ریگارڈ آف لا, کانسٹیٹیوشن, نارمز, ڈیموکریٹک پرنسپلز, آپ نے فارم 47 کے ذریعے کھڑا کر لیا, وہ سسٹم مجھے چلتا نظر نہیں آتا. عوامی حمایت اور پبلک سینکشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جس حکومت کے پاس اخلاقی جواز نہ ہو, جس کے پاس پبلک سینکشن نہ ہو. اب آپ اسلام آباد کے جو حلقے ہیں, یہاں پر 3 جو ایم این ایز یہاں سے فارم 47 کے ذریعے جو منتخب کرائے گئے, اب حال دیکھ لیجئے کہ ٹریبیونل کے سامنے اپنے فارم 45 نہیں پیش کر رہے, جرمانے ہو رہے ہیں انہیں. اور الٹیمیٹلی فیصلہ تو یہی ہونا ہے کہ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ جو حقیقتاً الیکشن جیتے ان کے فارم 45 غلط ہوں, ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر کے غلط ہوں, جماعت اسلامی بھی تو میدان میں تھی, تحریک لبیک بھی میدان میں تھی, ان کے فارم 45 کسی سے تو میچ کریں.
تو یہ جس طریقے سے پورے ملک کے اندر الیکشنز کرائے گئے ہیں، میں اس ساری صورتحال کو کوئی لمبا عرصہ چلتے ہوئے نہیں دیکھتا. ابھی 2 ہفتے بعد بجٹ آنے والا ہے. اس بجٹ کے اندر 18% سیلز ٹیکس لگے گا پاکستان میں جو پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، ماچس کی ڈبی کے اوپر بھی. 30% گیس مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، 1600 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے. کاروبار اس ملک میں پہلے ہی بند ہے. کسانوں کا آپ حال دیکھیں کہ جو اس حکومت نے کسانوں کا حال کیا. پاکستان کی جو آدھی دہی آبادی ہے وہ اس وقت چیخم دھاڑ کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. کہاں 3900 ریٹ نکالا اور اس وقت 2100-2200 روپے پہ کوئی گندم نہیں خرید رہا. تو ملک کے اندر اس وقت بہت بڑا ہیجان ہے، اور پی ٹی آئی کا جو کوشچن ہے وہ بھی سالو کرنا پڑے گا کہ آپ ایک جماعت کے سربراہ کو اتنا لمبا عرصہ جیل میں رکھتے ہیں. خیال یہی تھا کہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے. 8 تاریخ کو ابھی بھی قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت تو وہی ہے، تو ان کا بھی تو کوئی حل نکالنا ہے. جس طرح میاں نواز شریف صاحب کا حل نکالا گیا تھا، انہیں باہر بھیجا گیا تھا. چیزیں اس طرح کنٹینیو کر نہیں سکتی. تو مجھے تو یہ معاملہ کو زیادہ عرصہ چلتا نظر نہیں آ رہا. خدا نہ کرے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ جو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی شروع ہے، جو سیاست تھمنے میں نہیں آ رہی، لوگ اپنا موڈ بدلانے پہ بالکل تیار نہیں، تو یہ ہر سٹیک ہولڈر، ہر پلیئر مجھے لگ رہا ہے کہ بند گلی میں جا رہا ہے.